سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت فرماتی ہیں جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان لها تسألنی، ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، وہ سوال کرتی تھی، مجھ سے کچھ مانگتی تھی، یعنی وہ سائلہ تھی، کوئی مانگنے کے لیے آئی تھی۔ فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، تو میرے پاس صرف ایک کھجور ہی تھی۔ اہل بیت نبوت کا یہ حال ہے کہ گھر میں صرف ایک کھجور تھی۔ فرماتی ہیں کہ فآتیتها ایاہا، وہ کھجور جو میرے پاس تھی میں نے اس کو دے دی، بس اس نے تقسیم کر دی اپنی دو بچیوں کے درمیان۔ ولم تأکل منہا، اور اس نے خود اس کھجور میں سے کچھ نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، پھر وہ اٹھی اور چل پڑی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فحدثتہ، میں نے حضور کی خدمت میں یہ بات بیان کی کہ اس طرح ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، وہ مجھ سے کچھ مانگتی تھی اور میرے پاس ایک کھجور تھی تو میں نے دے دی، اور اس نے اس طرح آدھی آدھی کر کے تقسیم کر دی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت ارشاد فرمائی۔ کس زمانے میں جب لوگ بچیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے، اس وقت حضور نے یہ بات دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا جائے، یعنی جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں، پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو تادیب سکھائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو کل قیامت کے دن اگر کسی وجہ سے یہ شخص جہنم میں جائے گا تو یہ بچیاں اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ معاشرے میں یہ چیز آج بھی بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہوں، بعض اوقات تو عورت کا قصور سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ، اور اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنی بیٹی کی کس طرح تعظیم فرماتے تھے کہ وہ تشریف لاتی، حضرت سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے تھے، ماتھا چوم لیتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتی تو حضور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے۔ لیکن جب حضور کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرتی، دست بوسی کرتی، اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا جائے تو قیامت کے دن جہنم میں داخلے سے رکاوٹ کا سبب بنے گی، یعنی جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا جو کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی، 2 بیٹیوں کی کفالت کی یا 2 بہنوں کی، جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا، اس طرح 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی عزت تکریم کی، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے، ایسے انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔